بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، ایک ایسی بیماری ہے جس میں 90% لوگ مبتلا ہیں اور اس کا ذکر یا نام و نشان کہیں نہیں ملتا۔ جب اس کا ذکر نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ اور وہ ہے نظر بد کی بیماری۔ نظر انسان میں ایک خاص قسم کا کرنٹ پیدا کر دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، جو قرآن کے ماہرین ہیں، کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کسی چیز کو بہت دیکھنے کی، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں بھوکی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں یہ کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کرنٹ سے وہ جس کو جلانا چاہتا ہے وہ کسی بھی وقت جھلس جاتا ہے۔ اور اس کے اثرات 3 جگہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نعمت پر ہوتا ہے، جس کا مال، علم یا جس خوبی میں مبتلا ہو اور جو اللہ نے اسے دیا ہو، اس ظالم کی یہ بد نظری اور تیز نگاہیں میزائل کی گولی کی طرح جلا دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب عام طور پر چونکہ کالے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت گورے تھے اور گھر میں نہا رہے تھے۔ گھر چھوٹا تھا تو ہاتھ اوپر ہو رہے تھے، تو پیچھے سے ایک عرب گزرا تو اس نے کہیں گورے ہاتھ دیکھ لیے، تو جب حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے بعد باہر آئے تو کہنے لگے کہ بس آخری وقت ہے میرا، مجھے کوئی چٹائی میں لپیٹ رہا ہے۔ اب چونکہ یہ مبارک وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، تو کوئی شخص دوڑتا ہوا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ یہ کیا کر رہا تھا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ نہا رہے تھے۔ تو فرمایا راستے میں کون کون گزر رہا تھا؟ تو ایک ایک کو پکڑ کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور فرمایا جب تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے یا کوئی اچھی چیز لگے تو نظر ہٹا لو اور یہ پڑھ لو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک خاص قسم کا ٹوٹکا کیا تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ نظر تو لگتی ہے گولی کی طرح، مگر بچنا یہ قسمت میں ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین نے سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہود نے اپنے نظر بازوں کو اکٹھا کیا تھا، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کون بھوکی آنکھوں کا مالک ہے جو آدمی کو تیر مار سکتا ہے۔ تو ایسے کئی لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبصورتی عطا کی تھی، اس کے 99 درجے اگر آپ اور بڑھا لیں تو اس کا دوہرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عطا کیا تھا۔ شمائل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا جلوہ ہر دن اس طرح بڑھتا تھا جیسے جنت الفردوس میں نعمتیں روز بروز بڑھتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے حسن کو گھیر نہ سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سیاہ زلفیں تھیں اور خوبصورت عمامہ سر پر تھا، اور ایسی شان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجال ہے کوئی اس شان کو بیان کر سکے۔ تو وہ جو نظر لگانے والے تھے سارے لائن سے کھڑے ہو گئے اور مسلسل دیکھنے لگے، اور نظر باز کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں ہٹاتے۔ نظر ہٹانا تو با کمال انسان کا کام ہوتا ہے۔ خر اور گدھا آدمی یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بھئی میرے مسلسل دیکھنے سے یہ بندہ گر جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت باحیا تھے اور آپ نے نگاہیں نیچی کر لی۔ منبر سے آپ اترے اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ مجھے لے چلو، آپ چل نہیں سکتے تھے، تو ان پر نظر کا اثر ہو گیا تھا۔ اتنے میں یہ سورہ قلم کی آخری آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالی نے نظر بد کا علاج آپ کو بتا دیا۔ ان آیتوں کو صبح شام پڑھا جاتا ہے، احتیاطاً پہلے 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پھر آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر جس کو دم کرنا ہو آپ نے اس کو دم کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا اللہ، تیرے کسی بھی بندے کی نظر ہو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، ہری آنکھوں والا ہو یا کالی آنکھوں والا، اپنا ہو یا پرایا، محبت والا ہو یا بغض والا، خیر خواہ ہو یا بد خواہ، ارادتاً کیا ہو یا بغیر ارادے کے، اللہ ان آیات کی برکت سے اس مریض کو صحت عطا فرما دے۔ اور اسی طرح 2-3 گزارشات کرتا چلوں کہ کسی چیز کو آپ مسلسل نہ دیکھا کریں، اپنی نگاہیں ہٹا لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ خاص کر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر ماں باپ کی ہی نظر لگ جاتی ہے، جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر لگ جایا کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر لگ جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے علی اور اے فاطمہ، یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ جب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بیمار ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے، اور ابھی جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر آئے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ۔ تو ان الفاظ کو ادا کر لیا کریں۔ اور ایک دن آپ اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین پلنگ پر پڑے ہوئے ہیں اور ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے بے جان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم گھبرا گئے اور فاطمہ کو کہا کہ تم نے بتایا نہیں کہ یہ کب بیمار ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دم کھیلتے کھیلتے آ کر لیٹ گئے اور بے جان سے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگانا چاہا اور ان سے باتیں کرنا چاہی تو وہ ہوش میں نہیں تھے، بالکل جیسے آخری لمحہ ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ پلنگ کے پاس کھڑے رہے اور اسی طرح سر پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی وحی کے منتظر ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور یہ کہتے تھے کہ جنت کے 2 پھول مجھے یہیں دیے گئے ہیں۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ نے جو کلمات سکھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات پڑھے تو دونوں حضرت حسن اور حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھیل کود میں لگ گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ اسی طرح حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح نظر بد کی وجہ سے بہت خوف کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ وعظ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی خوب ان کو دیکھنے لگا تو فرمایا کہ چلو جاؤ، آج میں آپ کی وجہ سے وعظ نہیں کرتا۔ تو وہ غصہ کر کے اسی وقت مجلس سے چلے گئے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جب حضور بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ سر جھکا لیا کرتے تھے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کا چہرہ جنت سے زیادہ مقدس تھا اور نبی کو دیکھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ادھر تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی بھی نعمت کو مسلسل نہ دیکھنا، اور جب نظر پڑے
تو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا کریں اور کہیں کہ یا اللہ ہمارے بھائی کی خوشی کو، ترقی کو اور اس نعمت کو تا دیر سلامت رکھے، اور خدایا میری نظر سے کسی بھی دوست خیر خواہ یا بد خواہ کی نظر سے ہمیں بھی اور بال بچوں کو اور عزت و مقام کو محفوظ فرما۔ انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ بھی ہوگا اور کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو آج کا نظر بد کا عمل ہے اسے آپ نے خوب اچھی طرح سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ جو نظر بد کی بیماری ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ نظر بد کا معاملہ ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ موت تک لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام کریں، اور جب بھی بچوں کو گھر میں کسی کو نظر لگ جائے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا اور نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔